بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. آج کے درس کا ماقبل دروس کے ساتھ ربط یہ ہے کہ دوسرے پارے کے شروع سے ہی خانہ کعبہ کی مرکز ہدایت اور قبلہ ہونے کا بیان ہوا. اس کے بعد اسلام کے اہم ترین اصول جن کو تہذیب الاخلاق کے نام سے تعبیر کیا گیا تھا ان کا بیان ہوا، جن میں ذکر الہی، شکر الہی، صبر اور تعظیم شعائر اللہ جیسے اصول کا ذکر تھا. پھر اس کے بعد کل کے درس میں کتاب اللہ کی تعلیم اور اس کی ضرورت و اہمیت بیان کرتے ہوئے ان لوگوں پر وبال کا ذکر کیا جو تعلیم کو چھپاتے ہیں. اللہ کی کتاب کی تعلیم اس تعلیم کی ضرورت اور اس کی اہمیت کے ساتھ یہ بیان ہوا کہ جو لوگ اس کتاب کی تعلیم کو چھپاتے ہیں ان کی کیا سزا ہوگی، اس کا ذکر ہوا. اور پھر آخر میں ان تمام چیزوں کی بنیاد توحید الہی کا بیان ہوا. آیت نمبر 163 میں کہ الہکم الہ واحد. اب آگے آج کے درس میں توحید کے دلائل کے طور پر 10 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں. یہ دلالت کے دلیل کے طور پر 10 چیزوں کا بیان جو ہے اللہ جل جلالہ نے کیا. ایک بات. دوسری بات آج کے درس میں یہ ہے کہ اس سے پہلے تہذیب الاخلاق اللہ جل جلالہ نے بیان فرمائے، اور تہذیب الاخلاق کے بعد سوسائٹی کا دوسرا سب سے بڑا مسئلہ وہ کسب معاش ہے، اور یہ معاش کی ضرورت ہم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اس آیت کے تحت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں جب انسان کے معاش کا مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے. اور اس میں ہم نے مختلف ملکوں کے مشاہدات ذکر کیے تھے. ترکی کا زلزلے کا ذکر کیا تھا کہ
جب ایک زلزلہ اور حادثہ آ جائے تو معیشت کہاں چلی جاتی ہے اور لوگوں کے کھانے پینے کا کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے سیلاب کا ذکر ہم نے کیا تھا، بنگلہ دیش کے قحط کا ذکر کیا تھا کہ بنگلہ دیش پر جب قحط گزری تھی تو اس میں کتنے لوگ جان سے مر گئے تھے۔ تو ان میں کیا ہوتا ہے؟ تو دوسرا سب سے بڑا سوسائٹی کا کیا ہے؟ وہ ہے کسب معاش، اکانومی، معیشت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور یہ اکانومی ایک ایسا مسئلہ ہے، معیشت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہر شخص کو اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ ہر شخص کو، چاہے وہ خوبصورت ہو، چاہے وہ بدصورت ہو، چاہے وہ طاقتور ہو، چاہے وہ کمزور ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو۔ الغرض میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ معاش اور اکانومی کا مسئلہ ہر شخص کو پڑتا ہے۔ معاش اس سے کوئی انسان لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں اپنا نائب مقرر کیا ہے اور تمہارے لیے معیشت کے مختلف سامان پیدا کیے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ کے حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ رزق حلال کی طلب فریضۃ من بعد الفرائض، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض کے بعد یہ بھی ایک فریضہ ہے کہ آپ حلال رزق کو تلاش کرو۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو رزق تلاش کرنے کے جو وسائل ہیں وہ بھی اللہ جل جلالہ کے پیدا کرتا ہے۔ وسائل معاش اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ اگر کوئی بندہ رزق کو تلاش کرتا ہے اور رزق تلاش کرنے کی صورت میں وہ جن وسائل کو اپناتا ہے، وہ وسائل کس نے پیدا کیے ہیں؟ وہ بھی اللہ جل جلالہ نے پیدا کیے ہیں۔ تو اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ رزق حلال کی تلاش کے ساتھ ساتھ عبادت میں بھی مصروف رہے۔ رزق حلال کی تلاش کے ساتھ ساتھ عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرے۔ اور دوسرے مقام پر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، روزی اللہ کے پاس تلاش کرو، کیونکہ اس کے بغیر نہ کوئی رزاق ہے اور نہ کوئی معبود ہے۔ آپ رزق تلاش کرو اللہ کے پاس، قرآن کہتا ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ تو آج کے درس کی جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 ہے، 164 نمبر آیت ہے، اس آیت کریمہ میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ جب اللہ جل جلالہ نے تم پر اتنے بڑے بڑے انعامات کیے ہیں جن کے بغیر تمہارے گزر اور اوقات ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ زندگی کا دار و مدار ہی ان چیزوں پر ہے، تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کیسے معبود بنا لیتے ہو؟ وسائل معاش کے ان انعامات میں تمہارے لیے توحید الہی کی واضح دلائل موجود ہیں۔ تو اس آیت میں بیان کردہ 10 احسانات میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق آسمان کا ذکر فرمایا ہے، آسمان کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات، یعنی آسمانوں کو پیدا کرنے میں صاحب عقل لوگوں کے لیے واضح نشانیاں اور دلائل موجود ہیں۔ تخلیق آسمانی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام احسانات انسانوں پر جتلائے ہیں جو آسمان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ان میں وہ تمام کرے شامل ہیں جو آسمان کی فضاؤں میں موجود ہیں اور باقاعدہ گردش کر رہے ہیں۔ پورا نظام شمسی جسے کرۂ ارض والے مستفید ہو رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں، آسمانی نظام کا ایک حصہ ہے۔ آسمانی نظام کے حصوں میں سے سورج، چاند اور زمین بڑے اہم کرے ہیں جن پر انسانی زندگی کا انحصار ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں پیدا کیا ہے بلکہ اللہ نے انہیں ایک خاص رفتار سے گردش میں لا کر انسان کی نسل کے لیے تمام ضروریات زندگی فراہم کر دی ہیں۔ اس چاند اور سورج کی گردش میں انسانوں کی زندگی کے وسائل موجود ہیں۔ نوع انسانی کے لیے روشنی اور حرارت، گرمائش کی یہ کہاں سے آتی ہے؟ اللہ جل جلالہ آسمان سے
یہ چیز ان کو مہیا فرماتے ہیں۔ اگر انسان کو یہ چیز میسر نہ ہو تو نہ کوئی کام ہو سکے گا، نہ خوراک کے لیے غلہ، سبزیاں اور پھل پک سکیں گے۔ تمام فصلیں آپ دیکھیں، اگر آج ہمارا مصنوعی دور ہے تو مصنوعی طور پر اگر ہم کوئی چیز کو بناتے ہیں یا پکاتے ہیں یا اگاتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اس کو ٹیمپریچر دیتے ہیں، کسی کمرے کے اندر بند کر کے، کسی لفافے کے اندر بند کر کے، کسی ڈبے میں بند کر کے ہم اس کو ایک ٹیمپریچر مہیا کرتے ہیں جو کہ مصنوعی ہوتا ہے، اور اس ٹیمپریچر کی بدولت وہ چیز کیا کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے۔ اور یہ ٹیمپریچر اللہ جل جلالہ نے ہمیں سورج کے ذریعے بغیر محنت اور مشقت کے، بغیر طلب کیے اور بغیر مانگے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہم اس سورج کی روشنی سے ہماری بلکہ تمام انسانوں کی زندگیوں کا انحصار ہے اس سورج کی زندگی پر۔ پھر یہ ہے کہ سورج 365 دن میں ایک خاص رفتار سے اپنا چکر پورا کرتا ہے، جس سے موسموں کی تغیر و تبدل پیدا ہوتا ہے، موسم چینج ہوتے ہیں، انسان گرمی، سردی اور بہار اور خزاں جیسے موسم سے فائدے اٹھاتا ہے۔ پورے 24 گھنٹے کا چکر بھی دن اور رات کی تخلیق کا باعث ہے، جس کی وجہ سے انسان کی روزمرہ ڈیلی زندگی، ڈیلی لائف میں باقاعدگی پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ دن اور رات کی گردش نہ ہو تو ہمارا ٹائم ٹیبل شیڈول تو غرق تباہ ہو جائے گا۔ اگر یہ رات نہ ہوتی تو آج ہم لوگ پتہ نہیں اب کی کیا کر رہے ہوتے، کوئی مارکیٹ میں ہوتا، کوئی سویا ہوتا، کوئی کیا کر رہا ہوتا، لیکن اللہ نے ہمیں رات دی ہے۔ اب رات کے وقت اکثر لوگ ہمارے ہاں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے کاروبار سے، اپنی ذمہ داریوں سے چھٹی لے کر رات کو آرام کرتے ہیں۔ یہ ٹائم ٹیبل، یہ شیڈیول انسان کی زندگی میں جو آیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں اس دن اور رات کے تغیر سے عطا فرمایا ہے کہ دن ہوتا ہے، انسان اٹھتا ہے، کاموں کے لیے جاتا ہے، رات ہوتی ہے تو گھر کو لوٹتا ہے، آرام کرتا ہے، اپنے جسم کو راحت پہنچاتا ہے۔ اگر یہ دن رات نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہمارے ٹائم ٹیبل کا کیا حال ہوتا، ہمارے شیڈیول کا کیا حال ہوتا۔ بہرحال یہ 24 گھنٹے کا چکر بھی انسان کو کیا کرتا ہے، روزمرہ ڈیلی زندگی میں باقاعدگی پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ نے کیا کر دے، یہ ہمارے لیے یہ چیزیں پیدا فرما دی ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض، میں اللہ تعالی نے جس دوسرے احسان کا ذکر کیا ہے وہ تخلیق زمین ہے۔ زمین کے ساتھ انسانی زندگی کی بقا کس حد تک وابستہ ہے یہ آپ اور ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ انسانی ضرورت کی ہر چیز زمین سے پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ خوراک ہو، چاہے وہ مشروبات ہوں، چاہے وہ نباتات اور جمادات ہو، ہر چیز کا منبع زمین ہے۔ انسانی زندگی کی اہم ترین چیز پانی بھی زمین کے کھودنے سے نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ معدنیات کے وسیع ذخائر، مثلا سونا، چاندی، کوئلہ، تانبا، نمک، تیل وغیرہ، یہ سب زمین کی پیداوار ہیں۔ اگر اللہ جل جلالہ فرض کرے آج جو لوگ اللہ کے وجود کے، اللہ کی توحید کے، وحدانیت کے منکر ہیں، اگر اللہ جل جلالہ نے زمین کو پیدا نہ فرمایا ہوتا تو کیا یہ دنیا اتنی ایڈوانس ہو سکتی تھی؟ اگر یہ دنیا اتنی جدید ہو چکی ہے، ٹیکنالوجی اتنی جدید اور آگے جا چکی ہے، تو اس میں سب سے بڑا کردار زمین کا ہے۔ اگر یہ زمین نہ ہوتی تو تیل کہاں سے آتا، پیٹرول، ڈیزل، یہ کہاں سے آتے؟ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو ملکوں کے اندر کتنے بڑے بڑے فاصلے رہ جاتے۔ تو لہٰذا اللہ جل جلالہ نے زمین کو کیا کر دیا ہے، انسان کی ضرورت کی ہر چیز کو زمین سے پیدا فرمایا ہے۔ اور زمین کے اندر کیا ہے؟ اچھا، زمین کے اندر لوہا بھی موجود ہے۔ لوہا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قرآن پاک میں لوہے کا تذکرہ فرمایا ہے، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس کو انگلش میں آئرن ایج کہتے ہیں، کہ اللہ ہم نے بے حد زور والا لوہا پیدا کیا اور اس میں لوگوں کے لیے بڑے بڑے فائدے رکھے ہیں۔
آج دنیا میں لوہے کا کتنا عنصر ہے، ریل ہو، موٹر ہو، جہاز ہو، بحری ہو یا ہوائی جہاز ہو، چھوٹے سے چھوٹے اوزار سے لے کر بڑی کی بڑی مشینری تک تمام کے تمام لوہے کے محتاج ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذخائر بھی زمین ہی میں رکھے ہیں۔ اس کو کام میں لانے کے لیے اسے نرم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایندھن بھی کوئلے کی صورت میں زمین ہی سے پیدا کیا ہے۔ تو قرآن پاک میں بار بار ذکر جو ہے وہ اللہ جل جلالہ نے پہاڑوں کا کیا ہے۔ پہاڑوں کے ساتھ بھی انسانی زندگی کے بہت سے مفاد وابستہ ہیں، جن میں پتھر، چشمے، جڑی بوٹیاں اور معدنیات شامل ہیں۔ یہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی زمین پر ہی پیدا کیے ہیں۔ کہیں فرمایا جعل فیہا رواسیا، زمین میں بوجھل پہاڑ جگہ جگہ رکھ دیے۔ کہیں فرمایا والجبال اوتادا، پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ الغرض پہاڑ بھی زمین کا کیا ہے؟ حصہ ہیں، اور زمین سے تمام ضرورت زندگی وابستہ ہیں۔ بالا آخر مرنے کے بعد زمین ہی سے اپنی آغوش میں لیتی ہے۔ انسان کہاں جاتا ہے مرنے کے بعد؟ انسانی جسم کے شرم کو، لاش کو پھٹنے سے اور لاش کی بے عزتی اور بے حرمتی سے چھپانے کے لوگ کہاں دفناتے ہیں؟ اس کو زمین کے اندر واپس دفنا دیتے ہیں کہ اس لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے زمین اللہ جل جلالہ کی۔ اس شب و روز کے تغیر و تبدل کے متعلق فرمایا واختلاف اللیل والنہار، یعنی دن اور رات کے تغیر میں بھی قدرت الہی کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ عقل مند لوگ سمجھتے ہیں کہ دن رات کی تبدیلی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کس قدر منفعت رکھی ہے۔ دن کے وقت انسان کام کاج کر کے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، اور جب دن بھر کے کام سے تھک جاتا ہے تو آرام کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آرام کے لیے رات بنا دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا والفلک التی تجری فی البحر، دریا اور سمندر میں چلنے والے کشتیاں اور جہاز، بما ینفع الناس، جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بھی ایسی چیزیں ہیں جن میں عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ دریائی اور سمندری راستے زمانہ قدیم سے نقل و حمل کے معروف راستے ہیں۔ جب دنیا بہت پیچھے تھی، جدید نہیں تھی، اس وقت بھی لوگ دریا میں سفر کرتے تھے اور بحر میں سفر کرتے تھے۔ اور ان آج جو سامان ہم دنیا کی باقی جدید مشینری کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، جہازوں کے ذریعے یا موٹر اور بسوں کے ذریعے اور ریل گاڑی کے ذریعے، سب سے پہلے اتنا بھاری وزن بحری جہاز اور جہاز منتقل کرتے تھے اور کشتیاں منتقل کرتی تھی۔ کس راستے سے؟ اس سمندر کے راستے سے، بحری راستے سے، آج سے بہت پہلے جب دنیا اتنی جدید نہیں تھی۔ تو اللہ جل جلالہ نے کیا کیا؟ والفلک التی تجری فی البحر، دریا اور سمندر میں چلنے والے کشتیاں اور جہاز، بما ینفع الناس، جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ آگے فرماتے ہیں وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فاحیا به الارض بعد موتها، جس کے ذریعے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کیا۔ انسان اور جانوروں کے لیے خوراک کی پیداوار کا انحصار پانی پر ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو کوئی چیز پیدا نہ ہو۔ آسمان سے اللہ نے پانی نازل کرنے سے جو ہے وہ مراد بارش کو لیا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے کہ دیکھو ہم کس طرح بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ چلاتے ہیں، پھر ان کے ذریعے خشک زمین پر بارش برساتے ہیں، جس کے ذریعے ہم کھیتیاں اگاتے ہیں جو تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے خوراک بنتی ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، یہ اللہ تعالیٰ کے واضح دلائل میں سے ہے کہ اس نے زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ ذرا غور تو فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے اتنے جانور پیدا فرمائے جن کا شمار انسان نہیں کر سکتا۔ انسانی زندگی کا جانوروں کے ساتھ گہرا تعلق ہے، خصوصاً وہ جانور جن کا گوشت انسان کھاتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں اگر یہ جانور نہ ہو تو گوشت کہاں سے آئے گا؟ مرغی کہاں سے آئے گی؟
گائے کہاں سے آئے گی، گائے کا گوشت کہاں سے آئے گا، گائے سے دودھ کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ نے انسانی زندگی کو جانوروں کے ساتھ گہرا تعلق نصیب فرمایا ہے۔ اگر جانور نہ ہو تو دودھ نہیں ہوگا، اگر جانور نہ ہو تو گوشت نہیں ہوگا، اگر جانور نہ ہو تو جانور کی کھال نہیں ہوگی، اور جانور کی کھال نہ ہو تو انسان پہننے کے لیے جوتے کہاں سے لائے گا؟ انسان قیمتی چیزیں جو اس چمڑے سے بناتا ہے یہ کہاں سے آئیں گی؟ اور ان کی ہڈیوں سے جو ہم لوگ ان کی ہڈیوں سے جو سامان تیار کیے جاتے ہیں، چاہے وہ برتنوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اور شکل و صورت میں ہو، تو صرف ایک جانور کے ساتھ انسانی زندگی کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس میں بھی عقل والوں کے لیے نشانی ہے کہ اس نے زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، وَبَثَّ فِيهَا، اور پھیلا دیے اس زمین کے اندر، من کل دابۃ، ہر قسم کے جانور۔ اور اس طرح جانور کو ہم اپنے چیزوں کے نقل و حرکت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ گھوڑے، اونٹ اور گدے وغیرہ بار اٹھانے کے لیے ہمارے کام آتے ہیں، سواری کا کام دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ایک بہت بڑی چیز کا ذکر فرمایا ہے، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، کہ ہواؤں کی گردش بھی عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ ہر ذی جان کے لیے ہوا اس قدر ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان و حیوان چند منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہوا ہمیشہ گردش کرتی رہتی ہے، کبھی مشرق سے مغرب کی طرف، کبھی مغرب سے مشرق کی طرف، کبھی اس کا رخ شمال سے جنوب کی طرف ہوتا ہے، کبھی جنوب سے شمال کی طرف۔ یعنی ہوا جب چلتی ہے تو نارتھ ساؤتھ، ایسٹ ویسٹ، مشرق مغرب، جنوب شمال، یہ ہوا کے اللہ نے جو ہے وہ اپنے مقرر کی ہے، جو کہ عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے اندر کیوں بڑی نشانی ہے؟ اگر یہ ہوا رک جائے تو زمین کے اوپر انسان اور حیوان چند منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ جب ہوا رک جاتی ہے تو گرمی میں لوگ تڑپ جاتے ہیں، اور پہلے زمانے میں ہوا کے ذریعے لوگ سمندر کے اندر کشتیاں چلتی تھی۔ آپ لوگ دیکھیں کہ جب ہوا کا رخ مڑ جاتا تھا تو کشتی کہاں سے کہاں چلی جاتی تھی، اور اسی کے ذریعے لوگ بھوک سے غلہ علیحدہ کرتے ہیں۔ یعنی جب ہوا چلتی ہے تو لوگ بھوسے سے کیا کرتے ہیں؟ غلہ علیحدہ کرتے ہیں۔ آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، پہلے کیا تھا؟ ہوا آتی تھی تو لوگ گندم کو جو ہے وہ بھوسے سے اور علیحدہ کرتے تھے، اور ہوا ہی بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا باعث بنتی ہے، اور دور دور تک بارش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کرنے کا قانون بھی انسان کو سمجھایا ہے کہ پانی سے بھاپ بنتی ہے جس سے ریل گاڑی چلتی ہے، اور ملوں میں بڑے بڑے کام لیے جاتے ہیں، بڑی بڑی مشینری حرکت میں آتی ہے جس کے ذریعے انسانی مفاد کی بے شمار چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے تیز ہوا یعنی آندھی کے وقت کے لیے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک من خیرها وخیر ما فیہا، اے اللہ میں ہوا اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے اس کی خیر مانگتا ہوں، واعوذ بک من شرها وشر ما فیہا، اور میں تیری ذات کے ساتھ ہوا کے شر سے اور جو کچھ اس ہوا میں ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور دوسری جگہ فرمایا، اللہم اجعلها ریاحا لا تجعلها ریحا، اے اللہ ہوا کو ریاح یعنی خوشگوار بنا دے اور اس کو ریح یعنی عذاب نہ بنا، کیونکہ اس ہوا نے کتنے لوگوں کو کتنی قوموں کو پہلے ہلاک کر دیا ہے۔ قوم عاد کو کیا کر دیا ہے؟ اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، یہی ہوا بعض اوقات بڑی نرم اور خوشگوار ہوتی ہے اور کبھی اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ چیزوں کو گرا دیتی ہے، لوگوں کو اڑا کر لے جاتی ہے، جس کا مشاہدہ کچھ دن پہلے ہم نے خود کیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک طوفان ہوا کی شکل میں آیا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نظام زندگی وہاں منجمد ہو چکا تھا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دعا سکھائی کہ یا اللہ میں اس ہوا سے اور اس ہوا کے اندر جو چیز موجود ہے اس کی خیر مانگتا ہوں، اور اس ہوا کے شر سے اور اس ہوا کے اندر جو شر موجود ہے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، اور یا اللہ ہوا کو ہمارے لیے خوشگوار بنا دے اور اس کو ہمارے لیے عذاب نہ بنا۔ آگے فرمایا
والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان تسخیر شدہ بادل بھی، لآیات لقوم یعقلون، صاحب عقل لوگوں کے لیے نشانات ہیں۔ بادل کو مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے ان سے کام لیتا ہے، جس رخ پر چاہتا ہے انہیں موڑ دیتا ہے، جہاں اس کی مرضی ہوتی ہے ان سے بارش برسا دیتا ہے، جس فصل میں بہار آ جاتی ہے کھیتیاں ہری بھری ہو جاتی ہیں، مگر جب انہی بادلوں سے وافر پانی بہا دیا تو بڑے بڑے طوفانوں کا پیش خیمہ ہوتے ہیں، تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو انہیں سحاب مسخر سے اولے برسنے لگتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے پکی پکی فصلیں کوڑے کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ لہذا یہ بھی نشانات ہیں قدرت میں سے۔ اللہ تعالیٰ سفید سیاہ سرخ بادلوں کے ذریعے اپنی منشا کے مطابق مختلف قسم کے کام لیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی وحدانیت کی دلیلیں ہیں۔ کوئی اور چیز دنیا کی، کوئی اور قوت طاقت یہ امور انجام نہیں دے سکتی۔ یہ تمام چیزیں جو ہم کو نظر آتی ہیں، عقل والے سوچتے ہیں کہ یہ خود بخود نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کوئی ذات کار فرما ہے۔ یہ تمام چیزیں ممکنات میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں اپنے جسم، مفاد، اغراض اور بقا میں خود محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسباب معاش بھی سمجھا دیے۔ یہ تمام چیزیں اس کی قدرت کی نشان ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو صاحب عقل ہیں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور جو لوگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں اور غور و فکر کی اہلیت سے محروم ہیں، انہیں قدرت کے بڑے بڑے نشان بھی کچھ فائدہ نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، کہ لوگ اللہ کی نشانیوں سے گزر جاتے ہیں مگر وہ ان سے غافل رہتے ہیں، قدرت کی دلیل ان پر کچھ اثر نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے الہکم الہ واحد پر یہاں 10 دلائل بیان فرمائے ہیں، اور ساتھ یہ بات سمجھا دی کہ تہذیب الاخلاق کے بعد دوسرا مسئلہ کسب معاش کا آتا ہے، اور معاش کے تمام اسباب خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، لہٰذا عبادت بھی صرف اسی کی کرنی چاہیے۔ یہ آج کے ہمارے درس کا تفسیر تھی۔ آئیے لفظ ترجمے کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بے شک فی خلق السماوات، آسمان والارض اور زمینوں، خلق پیدائش، السماوات آسمان والارض اور زمینوں کی، واختلافی اور بدلنے، اللیل رات والنہار اور دن کی، والفلک التی تجری، والفلک اور کشتیاں، التی وہ تجری جو چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بما ينفع الناس لوگوں کے فائدے کی چیزیں ہیں جس میں، وما اور وہ، انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا به الارض جس کے ذریعے زندہ کیا زمین کو، بعد موتها اس کے خشک ہو جانے کے بعد، وبثا اور پھیلا دیے، فیہا اس زمین کے اندر، من کل دابت ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے پھیرنے میں، والسحاب المسخر اور بادل مسخر کیے ہوئے ہیں، بین السماء والارض زمین اور آسمان کے درمیان، لآیات ان خامخواہ نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔